المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تم پر اگر کوئی تنگی، مصیبت، دکھ یا پریشانی آ جائے تو دروشی پڑھ لیا کرو۔ درود پاک عقدے یعنی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں روحانی مسائل کا حل اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مختلف قسم کی پریشانیوں میں، آفات و بلیات میں، مقروض ہونے کی حالت میں، گھروں کے اندر بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی صورت میں، کاروباری رکاوٹوں کی صورت میں، مختلف امور کے اندر لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو پھر روحانی حل کے لیے مختلف ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں۔ سب سے بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کرم کے اندر اپنی حال دل کو پیش کرنا ہے۔ اگرچہ مالک ہمارے حالات سے واقف ہے، لیکن مومن کا جو ہتھیار فرمایا گیا ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے لیے فرمایا گیا کہ یہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہم نے چند روز قبل آداب دعا کے عنوان سے دعا کے متعلقہ کچھ آداب جو ہیں وہ ذکر کیے تھے، لیکن پھر دوسری صورتحال عمومی طور پہ نگاہوں کے سامنے یہ آتی ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مدت گزر گئی دعائیں کرتے ہوئے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی، ہماری مشکل نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو گرامی قدر حضرات، اتنی بات ذہن میں پختہ کر لینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری مطلوبہ چیز ہمیں نہ ملی اور جو ضرورت تھی وہ پوری نہ ہوئی تو کیا دعا مانگنے کے اجر سے محروم ہو گئے؟ اور جب بندہ اپنے رب تعالی جل و علا سے عرض کرتا ہے، اس کے حضور فریاد کرتا ہے، اس کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اس کو پکارتا ہے، تو یہ کیا سعادت کم ہے؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ یا ربی کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لبیک، اے میرے بندے، مانگ کے تجھے دیا جائے۔ اس حدیث کو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے والد اقدس حضور رئیس المتکلمین سیدی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی احسن الوعاء آداب الدعاء، اور اس پر حاشیہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت نے لکھا۔ وہاں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے 6 فصل کے اندر کہ کون سی چیزیں دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ ہم پہلے ان کا آج ذکر کرتے ہیں، اور پھر آپ کے کوئی سوالات روحانی معاملات کے ہوئے تو انشاءاللہ اس کا رخ کریں گے۔ یہ باتیں انتہائی توجہ اور غور کے ساتھ سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ وہ 15 ہیں جن چیزوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ 5 تو آپ کے والد گرامی نے بیان فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ 10 جو ہیں وہ اس فقیر نے اضافہ کیا، اور وہ اضافہ احادیث مبارکہ کے تحت کیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی قدر علیہ رحمت فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو اسے اپنا قصور سمجھے، خدائے تعالیٰ کی شکایت نہ کرے کہ اس کی عطا میں نقصان نہیں، تیری دعا میں نقصان ہے۔ حضرت شہیدی علیہ رحمت کا شعر آپ نے یہاں نقل کیا، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں عام ہیں، اس کے کرم کو تجھ سے کیا ضد ہے اگر تو بھی کرم کے قابل ہوتا۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، جو شرائط ہیں دعا کی اور جو آداب ہیں، اور یہ تیرا قصور ہے۔ اپنی خطا پر نادم نہ ہونا
اور خدا کی شکایت کرنا نیری بے حیائی ہے۔ اس کے حاشیے پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص سفر دراز یعنی لمبا سفر کرے، بال الجھے، کپڑے گرد میں اٹے یعنی کہ میلے کچیلے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور یا ربی کہے، اور اس دعا مانگنے والے کا اور اس ابتر حالت میں مبتلا شخص کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام سے ہے اور پہننا بھی حرام سے یعنی جو کھایا ہے وہ مال حرام کے ذریعے کمایا، جو لباس پہنا ہے وہ مال حرام کے ذریعے سے کمایا، اور پرورش پائی جو اس کا وجود اٹھان پکڑا ہوا ہے وہ بھی مال حرام سے۔ تو سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت فرماتے ہیں کہ سفر اور اس پریشان حالی کا ذکر حدیث میں اس لیے فرمایا کہ یہ زیادہ جالب رحمت و موری سے اجابت ہوتے ہیں، یعنی جب بندے کی حالت ہی ایسی ہے کہ پراگندہ بال ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سفر کے اندر وہ ہے، تو یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جو رحمت کو کھینچ لانے اور دعا کی قبولیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب کھانا پینا حرام سے ہے تو امید اجابت نہیں، یعنی کہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی۔ دوسری وجہ گناہوں سے تلوث یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی سبب اول میں داخل تھا مگر زیادہ اہمیت کا حامل ہونے کی وجہ سے اس کو الگ سے بیان کیا۔ اسی واسطے دعا سے پہلے مظلوموں کے حقوق واپس کرنا اور ان سے اپنے قصور بخشوانا اور خدا کے سامنے توبہ و استغفار اور ترک معاصی یعنی گناہوں کے چھوڑنے پر عزم مصمم کر لینا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ نے امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم سے ایک حکایت نقل کی کہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قحط پڑا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو لے کر 3 بار دعا کے واسطے تشریف لے گئے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری اور تیرے ساتھ والوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں ایک نمام یعنی چغل خور ہے، یعنی اس پورے مجمع میں جو 3 بار دعا کے لیے اکٹھے ہوئے اور دعا مانگی کہ بارش برسائی جائے، اس مجمع میں ایک چغل خور موجود ہے کہ ایک کا عیب دوسرے سے بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہے میرے رب وہ کون ہے کہ اس کو ہم اپنے گروہ سے نکال دیں؟ حکم آیا، میں تمہیں تو چغل خوری سے منع کرتا ہوں اور خود ایسا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کا حکم کیا، تو جب سب نے توبہ کر لی اور ظاہر بات ہے کہ اس چغل خور نے بھی توبہ کر لی اس مجمع میں، تو دعا مانگتے ہی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احیاء العلوم کے حوالے سے ایک اور انتہائی حیرت ناک واقعہ نقل کیا جس کو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل 7 سال قحط میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھانے لگے۔ ہمیشہ پہاڑوں میں نکل جاتے، عاجزی، تضرع و زاری کے ساتھ دعا مانگتے، روتے اور گڑ گڑاتے، مگر رحمت الہی ان کے حال پر اصلاً توجہ نہ فرماتی، یہاں تک کہ ان کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی آئی کہ اگر تم میری طرف، یعنی یہ قوم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گونگی ہو جائیں، جب بھی میں تم میں سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کروں اور کسی رونے والے پہ رحم نہ فرماؤں، جب تک مظلوموں کو ان کے حقوق واپس نہ کر دیں۔
اب آپ نے غور کیا ہے، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، ان کے گھٹنے گھس جائیں، دعائیں مانگ مانگ کر ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں، جب تک انہوں نے ظلمن جو لوگوں کا ان میں سے موجود افراد نے ظلمن لوگوں کا مال قبضے میں لیا ہوا ہے، جب تک یہ حقوق یا کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، لوٹ مال ہے تو واپس کر دیں، زیادتی و ظلم کیا ہے تو معافی لے لیں، جب تک ایسا نہیں کریں گے ہم ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان افراد کو پیغام الہی پہنچا دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے مظلوموں کو ان کے حق واپس کیے، اسی دن بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے غور کیا کہ ہم صرف یہی رونا رو رہے ہیں اور یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور غور نہیں کرتے کہ ہمارے کندھوں پر کتنے کتنے بوجھ ہیں اور ہماری حالت کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل ایام قحط میں بارش کی دعا کے لیے نکلے، پیغمبر وقت علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی ہوئی، ان سے کہہ دے کہ تم میری طرف نکلتے ہو ناپاک جسموں کے ساتھ، اور ہتھیلیاں میری طرف اٹھاتے ہو جن سے تم نے خون ناحق کیے، اور تم نے اپنے پیٹ حرام مال سے بھرے ہیں، اب تم پر میرا غضب سخت ہو گیا، اور تم کو سوا زیادہ مجھ سے دور ہونے کی دعا سے کچھ فائدہ نہ ملے گا۔ کن ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہو کہ جن ہاتھوں سے لوگوں کو قتل کیا، ان پہ ظلم و ستم کیا، ان پہ جبر کیا، کس حالت کے اندر کون سے وجود لے کر میرے دربار میں حاضر و ناپاک وجود لے کر آئے ہو؟ تو فرمایا دوری کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تمہاری دعاؤں کو ہم اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ نے نقل کیا کہ حضرت ابو صدیق ناجی سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام بارش کی دعا کے واسطے باہر نکلے۔ اس واقعے کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا، ایک کہ اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہتی ہے، الہی میں بھی تیری خلق سے ایک مخلوق ہوں، اور ہم کو تیرے رزق سے بے پرواہی نہیں ہو سکتی، تو رزق نہ دے گا تو ہمیں رزق کون دے گا، پس تو ہم کو اوروں کے گناہ کے سبب ہلاک نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، اپنے جو 7 افراد آئے تھے، کہ لوٹ چلو کہ اس چیونٹی کی دعا سے بارش برسے گی۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لیے نکلے، بلال بن سعد نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و ثنا کر کے کہا، اے حاضرین کیا تم اپنے گناہ پر؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر کہا، یعنی لوگوں سے یہ سن کر کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا، اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے مالک تو فرماتا ہے ما علی المحسنین من سبیل، یہ سورۃ التوبہ کی 91 نمبر آیت ہے، نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، یہ تیرا فرمان ہے، اور ہم اپنی گنہگاری پر اقرار کرتے ہیں، پس مغفرت تیری ہماری امثال کے واسطے ہے، یعنی تیری مغفرت ہم جیسے ہی گنہگاروں کے لیے ہے، الہی ہم کو بخش دے اور ہم پہ رحم کر اور ہم کو پانی دے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھائے تو بارش برسنے لگ گئی۔ یہاں پر بھی دیکھیں اقرار جرم، اگر ہم غور کریں عمومی طور پر ایک لفظ ہماری زبانوں پر عام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں نے کون سی خطا کر ڈالی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا جرم سرزد ہو گیا، میں تو کدی ماڑی نہیں کی تھی۔ حالانکہ صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات پر غور کیا جائے تو ایک وقت کا آؤٹ پٹ نکالا جائے کہ ہمارا وقت جب سے جاگتے ہیں اور سونے سے پہلے تک کتنا وقت اللہ رسول کی نافرمانی میں گزرتا ہے، اور کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور یہاں بڑی ایک عجیب حکایت احیاء العلوم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمت نے نقل کی کہ کسی نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بارش کے لیے دعا کیجئے، بہت دن ہو گئے بارش نہیں برس رہی۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بارش برسنے میں دیر سمجھتے ہو اور میں پتھر برسنے میں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ بارش برسنے میں دیر ہو گئی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے گناہ ہو گئے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پہ پتھر نہیں پڑتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش میں دیر ہو گئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں ہم پہ برس رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا بندہ گناہ کی حالت میں، اسی لیے توبہ وہی توبہ ہے کہ پچھلے پر نادم ہو، اور جب توبہ کی بات کر رہا ہے تو اس گناہ پر جس سے توبہ کر رہا ہے اس پر قائم نہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ اس کے علاوہ کانوں کو ہاتھ لگانا اور زبانی فلسفے جھاڑنا صرف طفل تسلیاں اور دل کے بہلانے کے خیالات ہیں، توبہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرا سبب کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا سبب اعلیٰ حضرت کے والد اقدس نے بیان کیا، وہ ہے استغناء مولا۔ وہ حاکم ہے محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تابع نہیں۔ اگر تیری دعا قبول نہ فرمائی، تجھے ناخوشی اور غصے، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے؟ تیری کیا اوقات ہے کہ تو رب العزت کے حضور تو نے دعا مانگی اور اس نے قبول نہیں کی تو رب سے شکوے کرے؟ وہ مالک ہے، تیرا تابع نہیں ہے، حاکم ہے، تیرا محکوم نہیں ہے، وہ غالب ہے، تجھ سے مغلوب نہیں ہے، کسی سے بھی مغلوب نہیں ہے۔ جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں منع فرماتے ہیں، تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد پر اصرار کرتا ہے؟ یعنی بڑے بڑے رب العزت کے برگزیدہ، اس کے پیارے، اس کے محبوبین، اس کے مقربین ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کریم کے حضور دعائیں مانگی، اللہ کریم نے ان کو منع کر دیا کہ یہ نہ مانگو۔ تو کہا جب محبوبین کی اور اس کے دوستوں دعا کے ساتھ معاملہ ہے کہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، تو کس کھاتے کے اندر ہے کہ دن رات اس کی نافرمانی کرتا بھاگا ہوا بگوڑا مجرم ہے، اور ایک بار دعا کر کے، دو بار دعا کر کے کہتا ہے جی میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، شکوے نہیں، پھر بھی اپنا سر مالک کے حضور جھکا کے رکھ کہ اس کے علاوہ کوئی جائے مستقر نہیں ہے، فرار ہو کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے بادشاہی رب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کہیں پر بھی کسی درگاہ کے اندر ڈھوئی نہیں ملے گی، کسی مقام پر تمہیں پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیے پر لکھا، اس کا استغنا حق ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کا وعدہ حق ہے، یعنی اس کی بات سچی ہے، اس کی بات تمام، اس کی رحمت عام، دعا کے شرائط و آداب کی جامع ہو، حصول مسہول ہی کے ساتھ قبول ہونا ضرور نہیں، دفع بلا ہے، ثواب عقبہ ہے، جیسا کہ آتا ہے، اور بائیں اس پر کچھ واجب نہیں ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کی بات ہو کے رہتی ہے، اس کی رحمت سب کو شامل ہے۔ چنانچہ اگر دعا میں شرائط و آداب مکمل خیال و لحاظ رکھ بھی لیا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ جو تو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز حاصل بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آفت آنے والی تھی، ادھر سے تم نے دعا مانگی، اس نے تمہاری دعا قبول نہیں کی، مصیبت ٹال دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دعا کے سبب جو تیری قبول نہیں ہوئی، اس کے ہاتھوں نیکیوں کا ایسا بے بہا خزانہ آیا ہو جو آخرت میں کام آئے۔ بہرحال جو بھی کوئی صورتحال ہو، بندے کا کام اللہ کے حضور عرض کرتے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مالک کی بے نیازی اور شان قدرت پر پھر آپ نے کچھ آیات کے حصے نقل کیے۔ یفعل اللہ ما یشاء، سورہ ابراہیم کی 27 نمبر آیت ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے، نہ اس کی غنائے مطلق میں کوئی شک۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، نہ اس کے کسی وعدے یا وعید میں فرق آنا ممکن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 31، بے شک اللہ
وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر مالک الملک نے سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پہ ظلم کروں۔ چوتھی وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی، فرماتے ہیں کہ حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہ مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر ہے جو تو چیز مانگ رہا ہے رد فرماتا ہے۔ مثلا تو جویائے سیم و زر ہے، تو سونا چاندی روپیہ پیسہ دھن دولت ہر بندے کی خواہش ہے، تو اسی کا جویا ہے، یہی مانگ رہا ہے، لیکن اس میں تیرے ایمان کا خطرہ ہے۔ اب قارون کو دیکھیے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سواریوں پر اس کے خزانے کی چابیاں جو تھیں وہ لادی جاتی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عزیز تھا، رشتہ داروں میں سے تھا، پہلے غریب تھا، نانے شبینہ کو ترستا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے خزانہ ہاتھ میں آیا اور پھر اتنا آیا کہ آپ سن چکے، بعضوں نے سواریوں کا ذکر کیا اور بعض مفسرین نے افراد کا ذکر کیا کہ 10 یا 40 یا 50 افراد قارون کے خزانے کی چابیوں کو، وہ جہاں اس نے خزانے رکھے ہوتے تھے لاک اپ کے اندر، وہ تالوں کی چابیاں اتنے افراد یا اتنی سواریوں پہ ہوتی تھی۔ اور پھر کیا ہوا جناب، اتنا مال پا کر تکبر جوش میں آ گیا۔ اب یہی ہوتا نا، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہے جناب، اور میں تو اب کیا ہو گیا جی کہ میں تو مالک بن گیا ہوں، میں جو چاہے خرید سکتا ہوں۔ ہمارے اس دور کے اندر لوگ کہتے ہیں جناب ہم انصاف بھی خرید سکتے ہیں، ہم حق بھی خرید سکتے ہیں، ہم چور کو سادھو اور سادھو کو چور ثابت کر سکتے ہیں، جو کھانا ہو منگوا سکتے ہیں، جو پینا ہو لے سکتے ہیں، جو پہننا ہو حاصل کر سکتے ہیں، جیسی رہائش جیسی گاڑی جو چاہے، ایک مالدار کو یہ زوم ہوتا ہے۔ تو قارون کو بھی پھر یہی ہوا کہ اتنے خزانے، میرے تو کمی کوئی نہیں ہے، میں تو سیاہ سفید کا مالک ہو گیا۔ تو دیکھیے، عزت ہو یا مال ہو، یہ سنبھالنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میاں محمد بخش رحمت کہتے ہیں نیچاں دی شنائی کڑوں کسے فیض نہ پایا، ککر اتے انگور چڑھائے ہر گچھا زخمایا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ ایک رات کی روٹی کو ترسنے والا جب خزانوں کا مالک ہو گیا تو چاہیے کیا تھا کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی، وہ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتا، مالک کے حضور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان سوکھ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس قارون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی خدا ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، پہلے غربت کی دنیا بسر کر رہا تھا، پھر امارت آ گئی، اب امارت آ گئی تو یہ بھی نہ سنبھالی گئی، غربت میں بھی چیخیں نکلتی تھی، ہائے وائے ہوتی تھی، اب مال آ گیا تو یہ نہیں سنبھالا گیا، اور ڈرک چھلانگ لگا دی خدائی کے منصب پر کہ ہم خدا ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوا، روایات کے اندر ہے کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب تک وہ مسلسل زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو سیم و زر مانگ رہا ہے لیکن مالک کو پتا ہے کہ یہ تیرے لیے خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا، بچے کو قتل کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جناب ایک بے گناہ کو، اس نے تو کسی کا مرڈر نہیں کیا، کہ آپ نے اس کا قتل کر دیا۔ تو آپ نے اس کی کیا وجہ بیان کی، قرآن میں موجود ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو بڑا پیارا ہے اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہے۔ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اس کی محبت میں مستغرق ہو کر وہ بھی کافر نہ ہو جائیں، تو اللہ اس سے بہتر اس کو اولاد دے دے گا، اس کا یہی تھا کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو بہت سارے اسباب ہیں، یاد رکھیے ایک مسلمان کو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے اور روز پڑھ لینی چاہیے کہ ایک مسلمان کا سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ایمان ہے، دولت ایمان ہے، سارا کچھ ہے، اور معاذ اللہ اگر دولت ایمان نہیں تو بڑے بڑے محلات میں بھی بستا ہے تو کنگال ہے، اس کے پلے کچھ نہیں، وجہ کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بوڑھے رخصت ہو گئے، اب بوڑھوں کی تعداد کم مل رہی ہے، اور اب جوانوں کے اٹھتے ہیں دن رات، نظر آتے ہیں، عمریں تھوڑی ہو چکی ہیں،
تو لہٰذا سب سے اہم اور قیمتی چیز بندے کی ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو خواہان تندرستی و عافیت ہے اور وہ علم خدا میں موجب نقصان عاقبت ہے، ایسا رد قبول سے بہتر۔ تو صحت مانگ رہا ہے، اب ممکن ہے کہ تیری اس صحت والی حالت کے اندر تیرے لیے کوئی نقصان ہو، اور پھر اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو آیت پاک کوٹ کی، یہ سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وہ تمہیں دیکھنے میں چیز پسند آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جس چیز کو تم تنگی سمجھ رہے ہو، بری سمجھ رہے ہو، اس کے پردے میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اس فرمان پہ نظر کر اور اس رد کا کہ جو تیری بات قبول نہیں ہوئی، اللہ کا شکر بجا لا۔ پانچواں سبب دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا، کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو حطام دنیا یعنی دنیاوی ساز و سامان طلب کرتا ہے، اور پروردگار نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر ہے نہ کہ مقام شکایت۔ اب تو یہی سمجھ رہا ہے کہ جناب یہیں سب کچھ ہو، یہیں سب کچھ ہو، دیکھا دیکھی، اسی لیے قربان جائیے سید العالمین علیہ السلام کے فرمان حق ترجمان پر۔ یہ حدیث پاک ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اور مریدین و متوسلین کی روحانی تربیت فرماتے تھے کہ دنیا لینی ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، آخرت لینی ہو تو اپنے سے اوپر دیکھو، اس کا الٹ کرو گے تو خسارے میں رہو گے، اسی پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بھی بہتر گزر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے۔ اب میرا اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو شیخ سعدی علیہ رحمت نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی، یا اس کے پیٹ میں بچے فوت ہو جاتے یا بعد از ولادت چند دنوں کے بعد فوت ہو جاتے، وہ رو رو کے، وہ نیک بھی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، نمازوں کی پابند بھی تھی، تو وہ مالک کے حضور شکوہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کو اس کی جستجو ضرور تھی کہ میرے مہربان، میرے کریم، میں تیری نافرمانی بھی نہیں کرتی، تیرے حضور ساجد بھی رہتی ہوں، الہی سبب کیا ہے کہ میری گود بھری نہیں رہتی، پھل آتا ہے لیکن جلد شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے اور فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، درجہ بھی بلند ہے اور محل بھی بڑا شاندار ہے۔ تو فرشتے آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ اور یہ محل فلاں عورت، اسی کا نام لیا، اس کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن اس کی عبادت مطلوبہ معیار پہ پوری نہیں اتر رہی، تو اللہ کریم جل شانہ اسے اولاد کی وفات کی صورت میں جو صدمہ دیتا ہے، اس صدمے پر وہ جو صبر کرتی، صدمہ اور صدمے کے ساتھ صبر، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے کہ وہ اس جنت کے درجے کے اہل ہو جائے اور اس محل کے قابل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اسباب احادیث کی روشنی میں بیان کیے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ہیں کہ تیرا رب ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، وہ کہ ویران مکان میں اترے، ویران مکان کے اندر۔ دوسرا، وہ مسافر کہ سرے راہ مقام کرے، یعنی سڑک سے بچ کر نہ ٹھہرے بلکہ خاص راستے ہی پر اترے۔ اور تیسرا، وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا، اب خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے روک دے۔ اچھا، یہ طبرانی کبیر کے اندر، امام طبرانی رحمت نے موجم کبیر میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ ابھی آپ نے یقیناً حیران ہوں گے، ویران مکان میں اترے تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ابھی آپ اعلیٰ حضرت ہی کے قلم سے جانیں گے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ پھر آپ نے حدیث نقل کی کہ فرمایا سید عالم علیہ السلام نے 3 شخص
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جس کے نکاح میں کوئی بد خلق یعنی بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ جس کا کسی پر کچھ آتا تھا اور اس کے گواہ نہ کر لیے، تیسرا وہ جس نے صفیہ یعنی بے عقل بے وقوف کو مال سپرد کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ اس حدیث کو امام حاکم اللہ نے مستدرک میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 6 وجوہات ہوئیں جن کی نسبت تصریح فرمائی کہ ان 6 کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا اب آئیے سنیے کہ ویرانے مکان میں اتر کے مانگنے والے کی آپ فرماتے ہیں ویرانے مکان میں اترنے والا اس کے نقصانات سے آگاہ ہے، پھر اگر وہاں چوری ہو یا کوئی لوٹ لے یا اس کو جنات ایذا پہنچائیں جو ویرانوں کے اندر ڈیرا لگائے رکھتے ہیں، تو یہ باتیں خود اس کی قبول کی ہوئی ہیں، اب کیوں ان کے رفع کی دعا کرتا ہے؟ یعنی ویرانے مکان کے اندر پڑاؤ کیا ہوا ہے، حفاظتی امور کوئی نہیں ہے، جان بوجھ کر وہاں پھنس رہا ہے، اب چور نے لوٹ لیا یا ویرانے میں موجود جن نے اس کو قابو کر لیا اور نقصان دینے لگے، اب وہ دعائی دے رہا ہے مالک میں لٹ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں تو اس نے خود قبول کی، اللہ نے عقل دی ہوئی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، تو ایسا کیوں کیا؟ یوں ہی جب راستے پر قیام کیا تو ہر قسم کے لوگ گزریں گے، اب اگر چوری ہو جائے یا ہاتھی گھوڑے کے پاؤں سے کچھ نقصان یا رات کو سانپ وغیرہ سے ایذا پہنچے، اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب کو یعنی رات کو راستے میں پڑاؤ نہ ڈالو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جسے چاہے راہ پر پھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اگر اس کو حکم تھا ایک تو رات کے وقت، پھر راستے کے اوپر پڑاؤ کر کے بیٹھ گیا، اندھیرا ہے، اس دور کی باتیں جب ہاتھی گزر رہا ہے، کوئی جانور گزر رہا ہے، کوئی وحشی جانور گزر رہا ہے، اب وہ حملہ آور ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے الہی مجھے بچا لے، یا چور نے لوٹ لیا ہے مالک میں لٹ گیا۔ تو مراد یہ، اب تیسری بھی سن لیجئے پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اور جانور کو خود چھوڑ کر اس کے قابو پانے کی دعا تو ظاہر حماقت ہے۔ کیا واحد قہار کو آزماتا یا معاذ اللہ اسے اپنا محکوم ٹھہراتا ہے؟ مثلا ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام مسجد اقدس میں آنے سے قبل میں اونٹ پر آیا یا کسی سواری پر آیا تو حضور اس کو باندھ دوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟ تو سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کر کے چھوڑو۔ اسباب کا بندہ پابند ہے، اللہ کریم نے جو بندوں کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، بندے کو ان اسباب، اب مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، جان جا رہی ہے، پانی موجود ہے اور ضد کر کے بیٹھے کہ مولا میرے منہ کے اندر آب حیات ڈال دے، تو یہ تو اس کی دعا مالک چاہے تو قبول کر لے، وہ بے نیاز ہے، لیکن پانی موجود ہے، ہاتھ بڑھائے پانی پی لے۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ جو پچھلی چیز بیان ہوئی ہے کہ وہ ویران جگہ پر پڑاؤ کر رہا ہے، اب رات کو اللہ کی مخلوق پھیلتی ہے جن میں جنات بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے جن کو کہتے ہیں، سانپ بھی ہیں، وحشی جانور بھی نکل آتے ہیں، اب وہ سامنے آ گئے تو کہا بس ہون تین جی ہے کہ مالک مینوں بچائے، تو معلوم ہوا کہ حسن تدبیر اختیار کرے، تدبیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نفع نقصان بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اب سامنے کنواں ہے اور چھلانگ لگائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ مجھے بچا لے، چھلانگ کیوں لگائی؟ ایک طرف زہر ہے دوسری طرف شہد ہے، ہاتھ بڑھایا، پتہ بھی یہ شہد کیا کرتا ہے اور زہر کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن پسند ہی جناب کو زہر ہے، تو اب زہر کھا کر کے مولا مجھے بچا لے، تو شہد کیوں نہیں کھایا؟ تو دعاؤں کے یعنی یہ کچھ اسباب، ان امور پر بھی توجہ کی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے حیران کر دینے والا ایک واقعہ نقل کیا، بڑا مختصر 3-4 سطروں کا، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر بھروسہ ہے تو اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دو،
اب آپ بتائیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کی قدرت پر کس کو بھروسہ ہوگا؟ سب سے زیادہ معرفت پوری مخلوق میں اللہ جل شانہ کی اس کے نبیوں اور رسولوں کو حاصل ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں، حضرت روح اللہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، اگر تمہیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ ہے تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، اپنے آپ کو نیچے گرا دو، قربان جائیے اللہ کے نبی، حکمت، فہم، تدبر سے اللہ کریم نے ان کو نوازا ہوتا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی صاحب علم، صاحب فہم و فراست نہیں ہوتا مخلوق میں، اور ان کی امتوں میں کوئی بھی فہم و فراست میں، عقل و شعور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو سب سے زیادہ علم سے نوازا ہوتا ہے۔ اب بندے کا سوال اور سیدنا روح اللہ علیہ السلام کا ارشاد سنیے۔ حضرت روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کو آزماتا نہیں۔ کتنا مختصر اور کتنا شاندار جواب ہے، میں اپنے رب تعالی کو آزماتا نہیں۔ اچھا، پھر اس میں بد اخلاق بیوی کا ذکر ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت اس کی بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا اور عورت کی نسبت صحیح حدیث سے ثابت کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کی کجی ٹیڑھا پن ہرگز نہ جائے گا، سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق دی جائے۔ پس یا تو آدمی اس عورت کی کجی پہ صبر کرے یا طلاق دے دے، کہ نہ طلاق دیتا نہ صبر کرتا بلکہ بد دعا دیتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے کے اندر بھی گرامی قدر حضرات بہت زیادہ غلطی کرتے۔ بس آج کی یہی آخری بات، پھر آپ کا کوئی سوال ہوا تو اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ محلے داری، تعلق داری، عزیز، دوست، یار، بیلی، اب لین دین کے معاملات ہیں۔ چلتے چلتے جی وہ جگری یاری ہے، کاروبار میں ایڈ ہو گئے، شراکت کر لی۔ اب کیا پتہ چلتا ہے جی وہ یہ اعتماد پر رہا اور دوسرا اپنی عیاری پر رہا، اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جناب پوری کی پوری جمع پونجی لے کر وہ فرار ہو گیا، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک کے اندر۔ اب دعائی دے تو کس کے سامنے؟ نہ کوئی ایگریمنٹ کی کاپی موجود، نہ کوئی تحریری معاہدہ موجود۔ ہمیں اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم آپس کے اندر کوئی معاملات کرو تو ان کو لکھ لو۔ تو اعلیٰ حضرت رام تو وہ جو حدیث شریف میں فرمایا، تو اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب گواہ نہ کیے تو اپنا مال ہلاکت میں ڈالا، اور بے وقوف کو دینا بربادی کے لیے پیش کرنا ہے۔ پھر دانستہ نقصان دہ جگہوں میں پڑھ کر آپ ہی نقصان دہ جگہ پہ قدم رکھتا ہے، اور قدم رکھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے۔ فرمایا پھر ایسا اپنے آپ کو بچانے کی خلاصی کا مانگنا یہ نیری حماقت ہے۔ جب رب رسول نے بتا دیا کہ یہ جگہ نقصان کی ہے، یہ جگہ فائدے کی ہے، تو آپ فائدے کی جگہ کو اختیار کریں، نقصان کی جگہ پہ مجھے بچا لے۔ تو حضرت روح اللہ کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 چیزیں حدیث شریف سے بیان کی، اور اسی طریقہ کے ساتھ غمز العیون کے اندر حضرت ابو یحییٰ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سید السادات سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 6 شخصوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ 3 تو پہلے ذکر ہو گئے، اور اب 3 اور ہیں۔ ایک وہ جو اپنے گھر میں منہ پھیلائے بیٹھا رہے کہ اے رب میرے مجھے روزی دے، تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے رزق ڈھونڈنے کا حکم نہ دیا؟ تو نے میرا ارشاد نہ سنا؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر پھیلو اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو۔ اور دوسرا وہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ کیا تو نے میرا ارشاد نہ سنا تھا؟ اور پھر وہ آیت کریمہ آپ نے نقل کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے، ترجمہ سنیے، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں،
اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ اور تیسرا وہ کہ ایسے لوگوں میں مقیم رہے جو اسے ایذا دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں مقیم رہے جو اسے ایذا دیتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اور ان میں بھی رہے اور دعا کرے، اے رب مجھے ان کے شر سے کفایت کر، مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے ہجرت کا حکم نہ دیا؟ اگر مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا ایک روحانی علاج جو ہے، حل جو ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو میں حسب وعدہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد، سوا کا اور اپنے سوا صرف اپنی ہی ذات سے مجھے غنی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھی جائے، اور اسی دعا کی ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو، اور اول آخر دروشی پڑھیں ہر نماز کے بعد 11 بار، اور ایک تسبیح صبح ایک شام۔ مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ پاک اسے ادا کرا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری کوشش ہوگی کہ اپنا کل آپ کو اس کی پوسٹ مل جائے اور اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر برکت اور بلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری رضوی صاحب ڈجکوٹ سے اہلا و سہلا۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں، خوش آمدید۔ مغل بادشاہ سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دعا کا کہا ہے مالک کریم دین دنیا۔ محمد صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ علی حسن امینی صاحب جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ محمد شہباز صاحب اہلا و سہلا۔ حسن رضا صاحب دعا دے رہے ہیں، آمین و جزاک اللہ خیر۔ مالک ذیشان صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محمد شعبان صاحب کا سلام اب نظر آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شعیب ملک صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محمد شعیب نواز بغدادی جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حال دریافت کیا جی۔ اللہ رسول کا کرم، حضور غوث پاک کی نسبت کامل کی برکتیں اور بہاریں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ ایک ضروری اس کو اطلاع اور اعلان دونوں ہی تصور کیجئے گا کہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، آپ ہمارا یہ جو پیج بھی دیکھتے ہیں بزم صوفیہ، یہ ہم نے ابھی ابتدائی طور پر ایک بزم کا آغاز کیا، اور اس کی غرض و غایت یہی ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا واحد اگر ایک مقصد بیان کر دیا جائے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے ظاہر و باطن کا نیک اور ایک بنانا، اس کے لیے سعی کرنا۔ اور ظاہر و باطن نیک کیسے ہوں گے، اس کے لیے اللہ رسول کی ارشادات موجود ہیں۔ تو ان تعلیمات کا فروغ جو ہے وہ ہم اولیاء کرام صوفیاء اعظام رحمہم اللہ علیہم کا جو طریقہ کار ہے وہ مفید بھی ہے، اور زمانہ اس سے مستنیر بھی ہوا، اور آج تک اولیاء کرام کی تعلیمات سے الحمدللہ روحانی فیض و برکات جو ہیں ہر اعتبار سے حاصل ہیں۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سرگرمیاں تھیں وہ کافی حد تک آپ کو پتہ ہی ہے، جلسے جلوس محافل وغیرہ سب رکی رہیں۔ تو اب اللہ خیر کرے، لاک ڈاؤن کے سائے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور محافل اور دیگر سلسلے جاری رہیں گے۔ بزم صوفیہ کے زیر اہتمام ہمارے ہاں ہر ماہ روحانی و تربیتی اجتماع کے عنوان سے ماہانہ اجتماع ہوتا تھا
صرف یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 ماہ سے موقوف ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم جو باطنی اصلاح و تربیت کے لیے ان کے میسیجز ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ختم قادریہ شریف ہمارے ہاں ہوتا ہے ہر ماہ۔ تو اب اللہ رسول کا فضل ہے، میں پاکستان بھر میں حاضری کا شرف پاتا رہتا ہوں بیانات کے سلسلے میں۔ تو اب تو لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے باہر کے سفر موقوف ہیں، تو شاید ہفتہ 1.5 ہفتہ بعد یہ سلسلے سفر کے پھر شروع ہو جائیں گے، بلکہ اس کے آثار واضح ہیں۔ محرم الحرام شریف بھی آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں احباب کے رابطے شروع ہیں، اور کچھ ہمارے سالانہ بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بھی، ایک تو ہمارا یہ بزم صوفیہ کوئی سیاسی بزم نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پاکستان یا صوبے کی سطح پر یہ کسی بھی اور تحریک کی شاخ یا کسی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ امیر کا یا صدر کا دم چھلا لگے، بلکہ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ یقین مانیے اگر باطن کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی 80% برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنا بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، ملاوٹ، ظلم، جعلی پن، تشدد اندر صاف ہو جائے تو بندہ کسی سے زیادتیاں نہیں کر سکتا اور معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اولیاء کا پیغام جو ہے آسان طریقے کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو آپ جہاں جہاں بھی حضرات رہتے ہیں آپ تیاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بزم صوفیہ اب آپ کے علاقوں میں بھی ہم رخت سفر باندھیں گے، ہمارے نمائندے بھی بھیجیں گے، میں خود بھی انشاءاللہ عز و جل آؤں گا۔ تو جو بھی اس میں شریک ہونا چاہے وہ ہمارے نزدیک سارے صدر، سارے جنرل سیکرٹری، سارے ہی امیر ہوں گے۔ مقصودیت صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی باطن کی اصلاح کر لیں، اور جب باطن سنور جاتا ہے تو پھر بندے کے ظاہر جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں کہ روحانی اجتماع جو ہے ہمارا وہ بھی اب یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پابندیاں جیسے ہی اطلاعات تو ہیں کہ جلسوں وغیرہ پر شاید جو پابندیاں اب اٹھ چکی ہیں یا اٹھ جائیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آپ حضرات جو ہیں صرف اس موبائل اسکرین پر ہی نہیں، آپ ہمارے پاس ہوں گے اور ہم آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہم اپنے جو علاقائی احباب ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گروپ تشکیل دیے جائیں جو علاقے کے اندر بھی اور علاقوں سے باہر بھی اس بزم صوفیہ کے پیغام کو عام کر سکیں۔ جناب صاحبزادہ میاں رضوان صاحب، جناب صاحبزادہ صاحب کو بھی خوش آمدید جی۔ چودھری میاں بلال صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب ہیں، محمد بلال صاحب کو بھی اہلا و سہلا۔ کل ہمارا موضوع ہوگا، کل 18 ہے چاند کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 4 نشستیں للہ الحمد سرکار سیدنا عثمان غنی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک کی ہوئیں۔ 18 ذی الحج کو سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ ایک تو کل مساجد کے اندر، گھروں کے اندر سرکار ذوالنورین کی نیاز و فاتحہ کا اہتمام کیجیے انشاءاللہ، اس سے بھی برکتیں ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر 18 ذی الحجہ کو اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، ہمارے آقا نعمت خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ آل رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال بھی ہے، تو کل ان کا یوم عرس بھی ہے۔ تو میں اپنے تئیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ میں ہمارے اس محدود ایریے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو کہیں ساری دنیا سے نہ جوڑیے گا، کہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ تفصیل کے ساتھ ہم کل مرشد اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کریں گے، اور سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول کا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اور کل صد الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم عرس ہے، مختصر ان کا بھی صد الافاضل کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔
احسان رضا صاحب ہیں جناب، جناب کو خوش آمدید۔ محمد عثمان صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق خان صاحب نے لکھا ہے جی کہ بزم صوفیہ کے لیے پشاور بھی حاضری لگے۔ ہاں آئیں گے پشاور میں، ہم تو بزم صوفیہ کا پیغام پورے پاکستان میں لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ پشاور والے تیار رہیں بس۔ رمضان ملک صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ مولانا حافظ شہباز گل قادری صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید جی۔ درود شریف کی کثرت رکھیں، جو حضرات کسی بھی معاملات میں مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں درود شریف کی کثرت رکھیے۔ قاری محمد زاہد صاحب ہیں، سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نے ساتھ دعا سے نوازا ہے، بڑی محبت آپ کی جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب محمد عثمان صاحب، آپ نے بھی دعاؤں سے نوازا ہے اور اپنے مرشد گرامی قدر پیر سید ظہیر احمد شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد راشد صاحب محمد راشد صاحب، جناب نے لکھا ہے کہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے اور دونوں جہاں میں خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محمد فاروق خان صاحب نے سلام بھی لکھا، وعلیکم السلام، تابع داری کا بھی کہا ہے، آمین۔ رحیم رحمان سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عبد الرحیم رضوی کی، شکر الحمدللہ۔ محمد نبیل قادری رضوی صاحب سلام لکھا ہے جناب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حال کا پوچھا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ۔ اسرار جویہ صاحب ہیں جناب، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویہ صاحب نے احوال دریافت کیے ہیں جی، الحمدللہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا درود شریف کے حوالے سے کہ درود شریف کو حفظ جاں بنائیے۔ درود شریف دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، راحت کا سبب ہے۔ شروع میں ہم نے حدیث پاک مفہوماً ذکر کی ہے کہ پریشانیاں مصائب اس سے دور ہوتے ہیں، لیکن عرض یہی ہے کہ درود شریف کو جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے طور پر ہی نذرانہ پیش کیا جائے۔ دلال الخیرات شریف حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمت کی سعی جمیلہ ہے، تو میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلال الخیرات شریف کے لیے مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دلال الخیرات شریف پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلال الخیرات شریف پڑھنے والے کو کبھی رزق کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلال الخیرات شریف عطا کرتے ہوئے فرمایا۔ علی چودھری صاحب کی آئی ڈی سے حاجی ناصر اتاری صاحب جڑاوالا سے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، خیر برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 9:30 بجے ذکر پاک ہوگا مرشد اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا شاہ آل رسول مارہروی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
جناب ملک تصور صاحب، ملک تصور صاحب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی تمام اکابرین اہل سنت کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے اور نیک امور کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے۔ رئیس احمد علی رئیس، جناب کو بھی خوش آمدید اور دعا سے نوازا، بڑی محبت آپ کی۔ جناب قاری محمد زبیر رضوی صاحب ہیں، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ ہاں ماشاءاللہ سیالکوٹ والے بھی نظر آگے جی، کوٹلی مرلا سے مون رضا صاحب، آپ کو جناب نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ذیشان گجر صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد یامین صاحب سائیوال سے اہلا و سہلا۔ قرض اتارنے کی دعا بھی آپ کو بتا دی اور بزرگوں کے فرمودات میں سے ہے، اور بعضوں نے روایات کے حوالے سے بھی کہا اور بعض کہتے ہیں وہ روایات موضوع ہیں، تو اسی لیے میں محتاط الفاظ کیا جائے تو وضو بیٹھے بیٹھے ہی اپنی داڑھی شریف میں کنگھا کیا جائے، اس سے فقر دور ہوتا ہے اور قرض اترتا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ بعد از وضو کھڑے ہو کر کنگھا کرنے داڑھی شریف میں، اس سے قرض چڑھتا ہے، اور بیٹھ کر کنگھا کرنے سے قرض اترتا ہے، تو یہ نسخہ بھی ذہن نشین رکھیے۔ واحد خان صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد نبیل قادری رضی صاحب نے ملاقات کا کہا ہے، تو بھائی ڈچکوڈ والوں کو تو سب سے زیادہ ملاقات کا موقع ملتا ہے، جمعے پر بھی اور ارد گرد بھی۔ بہرحال آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا، کوئی وقت بنتا ہوا تو ضرور آپ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ واحد خان صاحب نے دعا دی ہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد عبد القیوم مصطفی صاحب، جناب نے بھی دعا سے نوازا، آمین و جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ بلکہ یہ نبیل قادری رضوی صاحب اور دیگر صاحب، آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ، اب آپ سب کو بزم صوفیہ کا کام کرنا ہے، پھر زیارتیں رہیں گی آپ سب کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل کل 9:30 بجے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے والدین پہ رحمت، کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، کریمہ ہماری مشکلات کو حل فرما، جو گناہ جو خطائیں سرزد ہوئیں اپنے حبیب کا صدقہ معاف کر دے، توبہ پر استقامت عطا فرما، بندگی کی توفیق دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، فکر آخرت عطا کر دے، برے خاتمے سے محفوظ رکھ، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔